ایفیشینس کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اسی میں دوسرا باب آج ہم اسٹڈی کریں گے، پہلی 10 آیتیں ہم دیکھیں گے۔ آج آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، اور ہم سب کی زندگی میں یہ دن، یہ واقعہ، یہ موقع ضرور آیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خداوند سے اپنا وہ نجات کا لمحہ ضرور مانگیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی دن یہ ضرور فیل کیا ہوگا کہ ہم انتہائی گناہگار ہیں اور ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ جیسا اس اندھے فقیر نے کہا کہ اپنے داؤد مجھ پر رحم کر، اور اس نے کہا کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں۔ میرے عزیزو، اگر ہماری زندگی میں موقع نہ آئے، there are certain things، جیسے آج راستے میں آ رہے تھے، ہارون بھائی سے میں بات کر رہا تھا کہ بہت ساری مومنٹس ایسی ہوتی ہیں لائف کی جو کہ لائف ڈیفائننگ مومنٹس ہوتی ہیں۔ اس واقعے سے پہلے کی زندگی آپ کی فرق ہوتی ہے، اور جب وہ واقعہ آپ کی زندگی میں ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ پہلے جیسے نہیں رہتے۔ And you can always come back to that point in your life۔ آپ جب کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا میری زندگی میں، اس کے بعد سے بہت بڑی لائف ڈیفائننگ مومنٹ ہے شادی۔ شادی سے پہلے جو انسان ہوتا ہے وہ شادی کے بعد نہیں ہوتا، اور جو شادی کے بعد ہوتا ہے وہ شادی سے پہلے نہیں ہوتا۔ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے، اور ہم ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے سسٹر شناز کے، اور انہوں نے ایک دفعہ اپنی شادی کی اسٹوری بتائی کہ کس طریقے سے خداوند نے ان کو بلیس کیا، اور انہوں نے اکیلے جو ہے وہاں سے ٹریول کیا پاکستان سے یو کے لیے، اور بہت زیادہ وہ ہم امیجن بھی کر رہے تھے کیسا ہوا، کیونکہ انہوں نے ہمارے بھائی کو پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا، اور مختلف وہاں پہ ادھر میں سسٹم یہ تھا کہ آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے کہ آپ مغیتر کے ویزے پر آ سکتے تھے، اور پھر آپ جو ہے یہاں پر شادی کا ارینج ہوا۔ She hadn't seen the groom، اور انہیں کی مانند وہاں پر 5-6 اور خواتین لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، یا لڑکیاں جو تھیں جن کو ویٹ تھا، اور انہوں نے کہا کہ پہلے ایک شخص آیا، میں نے کہا نہیں ہو سکتا، she didn't like، اور ان کو پسند نہیں کیا، اور انہوں نے کہا نہیں میرا یہ نہیں ہو سکتا ہے، پھر دوسرا پھر، اور جب ہمارے بھائی آئے انہوں نے بہن شناز نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے، and he was the person۔ So that was the life defining moment۔ That was the moment جب آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ She never remained the same۔ ہماری زندگی میں بھی ایسے واقعات، ایسے چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں، اور سب سے بڑا واقعہ جو ہماری زندگی میں آتا ہے جس دن ہم اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں۔ That is the life changing moment۔ ہماری زندگی میں جب ہم نے میٹرک کیا، ہماری زندگی کی وہ لائف چینجنگ مومنٹ تھی، because we left the school and then we went to the college، اور وہ ایک ڈفرنٹ لائف تھی۔ آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا جس دن آپ کو پہلی تنخواہ ملی ہوگی، آپ کو پہلی دفعہ اپنے ہاتھ کی کمائی آپ نے ریسیو کی ہوگی، آپ کو جو ہے وہ پہلی دفعہ کچھ there are so many firsts in your life۔ لیکن میرے عزیزو، وہ واقعہ وہ کبھی آپ کو نہیں بھول سکتا جس دن آپ نے خداوند یسوع مسیح ناصری کو قبول کیا۔ اور میری زندگی میں یہ واقعہ اس دن ہوا جس دن میں نے اپنے آپ کو، جس دن میں پیدا ہوا تھا، اور اسی دن میں نے خداوند سے مانگا، میں نے کہا خداوند آج میرا جنم کا دن ہے، اور آج میں تجھ سے اپنے لیے برکت کو مانگتا ہوں۔ میری فیملی نے، میرے دوستوں نے، میرے بہنوں بھائیوں نے مجھے تحفے دیے ہیں، مجھے بلیس کیا ہے، اور تو آسمانی باپ ہے، تو مجھے کیا دیتا ہے؟ اور خداوند نے میری دعا کو فوراً سنا، اور مجھے اس شخص کو میرے پاس بھیجا جس نے میرے لیے نجات کا وہاں پر پیغام مجھے دیا۔ میرے عزیزو، یہ ایک ایسی دعا ہے جس کو آپ ابھی بیٹھ کے کریں۔ If you are not, you haven't got Jesus in your life as your personal savior، تو کیا ہوگا کہ ابھی آپ بیٹھ کر دعا کریں گے، you will see کہ God will make that provision۔ آپ کے لیے خداوند ابھی انتظام کرے گا۔ دوسرے بات کی پہلی آیت میں کہتا ہے کہ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مرتا تھا۔ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مرتا تھا۔ کیوں یہ واقعہ جو ہے آپ کی زندگی کا، میری زندگی کا، ہم سب کی زندگی کا لائف چینجنگ مومنٹ ہے؟ کیوں یسوع مسیح کا آنا ہماری زندگی
کو حاصل کر لینا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یسوع سے پہلے ہم کیا تھے؟ مردہ تھے۔ یسوع مسیح ناصری کے آ جانے سے پہلے ہم مردہ تھے۔ چاہے ہم چلتے پھرتے ہیں، چاہے ہم کھاتے پیتے ہیں، چاہے ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، چاہے ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، لیکن جب آپ دیکھیں کہ مصرف بیٹا اپنی جائیداد اور اپنی دولت اور اپنا سارا کچھ لے کر چلا گیا، اور جب وہ واپس آتا ہے، ایون دو کہ وہ سارا تھرو آؤٹ دا ٹائم زندہ ہی چلتا پھرتا تھا، لیکن اس کے باپ نے کیا کہا کہ یہ مر گیا تھا، اب زندہ ہوا ہے۔ تو جب تک گناہ اور قصوروں میں پڑے ہیں ہم مردہ ہیں، لیکن یسوع کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ لیکن جب ہم سٹوری میں پڑھتے ہیں کہ وہ بیٹا تھا اور بیٹا ہونے کے بعد جو ہے وہ مردگی میں چلا گیا، وہ مردہ پن کو اس نے کھا لیا۔ This is one thing we must remember۔ لکھے کہ جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے کیا تھے؟ مردہ تھے۔ کس کے سبب سے؟ قصوروں اور گناہوں سے۔ آدم کیا تھا؟ زندہ تھا باغ میں، لیکن اس نے خدا نے کہا کہ جس دن تو نے گناہ کیا تو مر جائے، تو مرا۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم توبہ کی ہے، جب ہماری زندگیوں میں خدا نے وہ لائف ڈیفائننگ مومنٹس کریٹ کر دیے ہیں، جب ہم پہلے جیسے نہیں رہے، تو کون سی چیز واپس ہمیں موت کی طرف لے کر جائے گی؟ ہمارے قصور اور گناہ۔ اور وہ کیسے ہوں گے؟ لکھے کہ جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے۔ کس کی روش پر؟ دنیا کی روش پر، یعنی کہ دنیا جیسے بن کر چلتے تھے، زمانے جیسے بن کر چلتے تھے، جیسی دنیا چلتی ہے ویسے بن کر چلتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی مانند ہونا، زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا، زمانے کو فالو کرنا جو ہے یہ ان سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی اپنے ٹی وی اسکرینس پر دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم اپنی لائف میں فالو کرتے ہیں، جو کچھ ہم انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں، جو کچھ اپنے فونز میں دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ایک دوسرے کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ میسج کیا دیا جاتا ہے کہ وی مسٹ بلینڈ ان۔ ہمیں جو ہے وہ ہمیں سب کے مانند بننا ہے، ہمیں بلینڈ ان کرنا ہے، ہمیں جو ہے انٹیگریٹ کرنا ہے، ہمیں جو ہے وہ زمانے جیسا بننا ہے، ہمیں ایسا بننا ہے جیسے باقی سب۔ آپ زیادہ بات کیوں کرتے ہوئے؟ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہماری زندگیوں میں تینوں لیولز پر آ گئی ہے، روح میں بھی، بدن میں بھی اور جان میں بھی۔ بدن میں کیسے کہ ہم دنیا کے انداز بنا کر بیٹھتے ہیں، جب ہم دنیا کی سی چیزیں کرتے ہیں، دنیا کے ایسے پہناوے، دنیا کا سب بول چال، دنیا جیسے الفاظ ہم جب یوز کرتے ہیں، دنیا جیسی باتیں، دنیا جیسے ہیئر اسٹائل، دنیا جیسی چیزیں اپنانا، فیشن کرنے، جو بھی کرنا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، بائبل کیا کہتی ہے کہ جو کچھ بھی کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ کس کے لیے کرتے ہو؟ خداوند کے لیے کرتے ہو، خداوند کے لیے کرتے ہو۔ اگر میں ایک مرد ہوں اور میں نے بالیاں کانوں میں ڈال لی ہیں، تو میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ خداوند کے لیے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ اگر میں جو ہے وہ عورتوں والا لباس پہن کے بیٹھ رہا ہوں اور میں جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں شروع کر رہا ہوں، ایک عورت جو ہے وہ اس طرح کے کام جو ہم اپنے بالوں میں پتہ نہیں کیا جو ہے وہ خداوند نے ہمیں منع کیا ہوا ہے کہ تم جو ہے وہ یہ کام نہ کرنا، اپنی باڈی پر ٹیٹوز بنوانے شروع کر دیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا کی نشاور چیزوں میں جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیں۔ ہم وہ کام کریں جو دنیا کر رہی ہے، ہم وہ چیزیں کریں جو دنیا کرتی ہے، تو پھر ہم کیا لکھیں ہیں کہ دنیا کی روش پر چلتے ہیں۔ روحانی طور پر کلیسیاؤں میں آج کل نمازیں پڑھانی شروع کر دی۔ آپ کہتے جی کوئی بات نہیں، کہہ رہے مذہبی ہم آگے ہم لے کر آئیں گے۔ ہم جو ہے وہ بڑے بڑے خادم جو ہیں، ابھی ہم تصویریں دیکھ رہے تھے، اتنی بڑی خادمہ میں کر رہے ہیں، اس کو بادشاہ مسجد میں لے کر چلے گئے، یہ کام ہے کر رہے ہیں جی، ادھر جا کے کیا دکھانے کے لیے؟ ہم جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، بچے ہیں ایسے سیکھ رہے ہیں۔ ہماری کلیسیاؤں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارے اسکولوں میں دوسرے مذاہب کے بارے میں سکھایا جائے۔ آپ کو کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے گھر پہ آ کر ہندوازم کے بتوں کی چیزیں لا کر دکھاتے ہیں، ہمیں ہوم ورک ملا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا جیسا بنانا چاہتا ہے آپ کو کوئی، لوگ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا جیسے بن جائیں، لیکن بائبل کہتی ہے کہ تم دنیا کی روش پر پہلے چلتے تھے۔ کب چلتے تھے؟ جب مسیح تمہارے پاس نہیں تھا، تب دنیا کی روش پر چلتے تھے، تب ہم دنیا جیسے تھے، تب ہم یہ بلیو کرتے تھے کہ کوئی ہمیں باہر لے کے تو ہمیں مسلمان سمجھے گا، پاکستان میں تو کوئی ہمیں یہ نہ سمجھے کہ کرسچن ہے تو ہمارے سے جاتی کر رہے، ہمیں
طرح کی چیزیں کرنی. کیوں کرنی؟ کیوں؟ کیونکہ تاکہ ہمیں جو ہے دنیا جیسا سمجھا جائے. ادھر آتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو معاشرے کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ تم ان سے علیحدہ ہونا, تم غیر قوموں سے علیحدہ ہونا. یرمیہ کے 10ویں باب میں لکھے کہ تم ان کی روشوں کو نہ سیکھنا, کیونکہ وہ یہ سب کچھ اپنے معبودوں کے لیے ہے. اور لکھا ہے کہ ہم گیت بھی گاتے ہیں کہ کھانا نہ دے سواد دیکھنا ہے اور نہ بچنا ایک گرائے, ایک برکی بھی میں نہیں ہوگا, ایک نوالا بھی اس کے ساتھ میں شامل نہیں ہے. اس جیسا میں کیوں کروں؟ اور اس نے کہا کہ تم پاک بنو کیونکہ خدا میں تمہارا خدا بھی پاک ہے. ہماری کلیسیاؤں میں کیوں تعلیمات کو بگاڑ دیا گیا؟ ہماری کلیسیاؤں میں کیوں کمپرومائز کر دیا گیا؟ تاکہ ہم دنیا کے ساتھ فٹ ہو جائیں. اگر ادھر دو مرد آ جائیں کہ بھائی صاحب میرا بیاہ کرا دو, ہمارا نکاح پڑھ, ہم ان کا کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دنیا کے ساتھ ہمیں فٹ ہو. اٹس ناٹ کول کہ ہم کو کہیں گے لو آف گاڈ ہے, وہ کہیں گے کوئی بندہ اٹھ کے کہے گا نہیں یو ہیو ٹو شو لو آف گاڈ, یو نو لو گاڈ از لو. ساترہ بچے ڈالیں کہ میرے کہنے گاڈ از لو, ہمارے درمیان جو ہے وہ بھی گاڈ از لو ہے. گاڈ از لو ہے تو جو ہم کر رہے ہیں گاڈ از لو. نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں. خداوند اگر محبت کا خدا ہے تو اچھا خدا کا پیار کرنے نہیں لکھے گا اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت, اس کے چکر میں خدا کے پیار کو پہلے اپنے خداوند سے کرے. حکم کیا ہے؟ بڑا حکم کیا ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری نفرت سے. آپ کا دل, آپ کی جان, آپ کی طاقت اور آپ کی عقل, سارا کچھ اگر کمبائن کرے تو یہ آپ کی پوری لائف بنتی ہے. آپ کا روح بدن جان بنتا ہے. ایوری تھنگ یو ہیو. آپ کا کوئی کھانا خالی نہیں رہے. اور لیکن اپنے پڑوسی سے اپنے مانو. پڑوسی کا رائٹ کا پتہ ہے جب اپنے خداوند کو جو ہے وہ سامنے رکھا ہے. لکھا ہے کہ جب خداوند نے ہمیں زندہ کیا ان قصوروں اور گناہوں کے سے جس سے ہم مردہ تھے, جن میں ہم دنیا کی روش پر چل رہے. آج ہمیں کلیسیاؤں میں دنیا کی چیزوں کو باہر نکالنا, دنیا کی روشوں کو, دنیا کی سوچوں کو, دنیا کے خیالوں کو, دنیا کی باتوں کو, دنیا کی روایتوں کو, دنیا کی بنی ہوئی چیزوں کو. کوئی بھی شخص بائبل میں لکھا ہے کوئی شخص تمہارے دل کو جو ہے پریشان نہ کر دے, ایسی ایسی باتیں کر کے تمہیں گھبرا نہ دے. اور ہمیں خداوند کے سامنے صحیح طریقے سے چلنا, ورنہ کیا کنسیڈر کیے جائیں گے؟ مردے. کیا کنسیڈر کیے جائیں گے؟ مردے. اور جب ہم دنیا کی روش پر چلتے ہیں تو لکھا ہے کہ ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے ہیں. یہ کون ہے ہوا کی عملداری کا؟ شیطان. کون ہے؟ تو دنیا کی مانند کون چاہتا ہے کہ آپ بنیں؟ شیطان چاہتا ہے کہ آپ بنیں. ہمارے اسکولوں میں یہ جو ایجنڈا جو ہے وہ ڈال دیا گیا, یہ کون لے کر آیا ہے؟ اسکولوں میں اب 10 احکام نہیں لکھے جائیں گے. سلیب نہیں پڑھنی. نرس ہے اس کو منع کرو, یہ گلے میں سلیب لگا کے آتی ہے, یہاں پہ سلیب لگا کے آتی ہے. یہ ٹیچر ہے اور یہ فلانا یہ پولیس والا ہے, اس کو یہ سلیب نہیں لگا سکتا, یہ فلانا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ابلیس کو اس چیز سے تکلیف ہے. ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ کے بچے یہ چیز سیکھیں. اور آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر آج سے میں آپ کو یہ ٹاسک دیتا ہوں, اپنے ٹی وی کو جب آپ آن کریں, جب آپ چینلز پر لگائیں, آپ ان چینلز کو دیکھیں کہ بچے دیکھ رہے ہیں, آپ ان کارٹونز کو دیکھیں کہ بچے دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایسے کارٹونز بھی آ گئے جس میں ہومو سیکشول کیریکٹرز ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سکھائی جا رہی ہے. کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ بچے کا کیا اس چیز سے کام ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ بچے کو ابھی سے وہ نیوٹرلائز کیا جائے کہ وہ بڑا ہو تو وہ اس چیز کو برا نہ سمجھے. بچوں کو جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ آج کل کارٹونز میں یوگا اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ساری چیزیں جو ہے جو ہندوازم کی اسپرچویلٹی ہے وہ بتائی جاتی ہے. وہ کیوں بتائی جاتی ہے؟ تاکہ وہ بچے جو ہیں اس چیز میں آ گئے. اور یہ سب کچھ کس کون کے بارے ہے؟ ہوا کی عملداری کا حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتے. ان میں سے ہم سب کے ساتھ پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے تھے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. آپ اگر جسم اور عقل کے ساتھ فیصلے کریں گے تو پھر آپ خداوند کے ساتھ چلنے والے نہیں ہوں گے. کیونکہ میرے ساتھ ہے یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں
लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदावंद के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। सो क्या है कि जिस्म की ख्वाहिश के बारे में क्या लिखा है कि जब हम मुर्दे तौर पर थे, जब हम दुनिया के कामों में पड़े हुए थे, तो हम जिस्म की ख्वाहिश और अक्ल के इरादे को पूरा करते थे, इसके मुताबिक जिंदगी बसर करते थे। और ये चीज हमने पहले भी सीखी थी, मैं आपको दोबारा दोहराता हूँ। हमारा बदन कहाँ से लिया गया है? आदम को कहाँ से बनाया गया था? जमीन से, मिट्टी से। तो बदन क्या है? जमीनी है। और रूह कहाँ से आई थी? तो रूह की ख्वाहिश, रूह की रग़बत कहाँ है? जहाँ पर उसका सोर्स है। बदन की रग़बत कहाँ है? जहाँ से वो निकाली गई है। बदन जो है वो जमीनी बात करेगा, बदन जो है वो हमेशा नीचे की बात करेगा, और वो जमीन के अंदर रहना चाहता है। जमीनी सोच है, बदन की ख्वाहिश आपको जमीनी चीजों में लेके जाएगी। लेकिन अगर आप रूह के पीछे चलेंगे तो आपको रूह की तरफ ले जाएगा। बाइबल कहती है कि जिस्मानी आदमी जिस्मानी चीजों की फिक्र में रहता है और रूहानी आदमी रूहानी चीजों की फिक्र में रहता है। आपने ये देखना है कि जैसा पहले भी बताया गया कि जो खुदा का है वो हमने खुदा को लेना है। जो आपकी रूह है वो आपको लीड करती है, या आप आर यू लेड बाय योर बॉडी? हु इज लीडिंग योर लाइफ? आपकी जिंदगी जो है वो उसको कौन लीड करता है? और रूह के बारे में क्या है? रूह के बारे में हमें ये बताया गया है, और कल हमने इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया। हमारे घर पर दुआ थी और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी आपको गवाही देंगे, खुदावंद के पाक रूह के बपतिस्मे हुए, गैर ज़बानें बोली गई। खुदावंद ने अपने बेटे और बेटियों पर, जैसे उसके कलाम में वादा है कि मैं हर फर्द बशर पर अपने रूह में से उठेगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? नबूवत करेंगे। हालेलुया, हम खुदा का शुक्र करते हैं। मेरे अजीजों, दिस इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आप जब भी कुछ करना चाहें, जो कोई भी फैसले करें अपनी लाइफ में, आप ये देखें कि उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन है। देन यू विल फाइंड आउट कि ये फैसला जिस्म के मुताबिक है या रूह के मुताबिक। आजकल वो हम देख रहे हैं वाशरिफ दे वाले ना, वो बेटी कहती थी मेरे अबू दी फ्लैट, वो अबू कहते थी मेरी बेटी है, वो कहते थे मेरे भरा है। उन्होंने अदालत ने किस चीज़ पर फैसला किया कि इसका फायदा किसको हुआ, बेनिफिशियरी कौन है, और किसका निकला? उसकी बेटी का निकला। सो एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन था? ठीक है ना? तो अदालत किस पे ये फैसला करती है कि हु इज गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। ठीक है ना? वो एक बंदे ने वो जो कागजात में हेराफेरी करते, वो जो उनका चेयरमैन था, और उन्होंने कहा जी ऐने क्यों की थी, वो उस बंदे को तो पकड़ लिया, लेकिन उसका फायदा किसको होगा उस सारे हरकत का? इसी तरीके से आप अपनी लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगे? जब आप ये देखें कि इफ आई वांट टू बाय दिस, तो उसका मुझे क्या फायदा होगा? किसको फायदा होगा? मेरे बदन को या मेरी रूह को? अगर तो रूह का फायदा है तो आपका वो फैसला रूहानी है। अगर नहीं तो लिखा है कि हम दूसरों की माने तबाही तौर पर गज़ब के फरज़ाद थे, और उसके लिए क्या करना है? लिखा है कि खुदा ने अपनी रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की है, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। मसीह के साथ जिंदा कैसे किया? मुर्दा थे, कैसे मुर्दा थे? मुर्दा होने का निशान हमने कैसे लिया? कि जब पानी में गए हमने बपतिस्मा लिया। हालेलुया, बपतिस्मा लिया। और जिंदा कैसे किया? जब हम पानी में उस बपतिस्मा से बाहर आए, और अब हम मसीह के साथ जिंदा हैं। लिखा है कि कसूरों की इस बात से मुर्दा थे तो मसीह के साथ जिंदा किया, तो उनको फजल से निजात मिली है, और मसीह के साथ शामिल किया है, उसके साथ जिलाया है, उसके साथ जिंदा किया है। लिखा है कि आसमानी मकामों पर भी उसके साथ बिठाया है। मेरे अजीजों, हमारा और आपका मकाम जो है वो यहाँ पर नहीं है। खुदावंद चाहता है कि हम आसमानी मकामों पर बैठे। हालेलुया, हम जमीन के नहीं हैं। खुदावंद चाहता है कि हम कहाँ पर बैठे? और लिखा है कि अगर तू अपने पाँव को रोक ले तो मैं तुझे, और लिखे मेरे सबद को पाक करे, मेरे हुक्मों को माने, तो क्या करेगा? मैं तुझे आसमान की बुलंदियों पर, उसने मुझे पहचाना है, मैं उसे सरफराज करूंगा। हालेलुया, खुदा का शुक्र है इस बात की। सो आपने अगर ये फैसला किया है तो आप मसीह के हम निराश हैं। Do you know that? If you have believed in Christ, if you have been baptized in Christ, then you will receive what Jesus has received. आमीन। यीशु ने क्या रिसीव किया? यीशु ने की मिले, वो कहता है यीशु क्यों स्लीप रहा है? बुजुर्ग माने कहते कुछ तो कितना ही होने
سلیم چلاتے ہو پھرنا تھا. یسوع نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا، لیکن یسوع کو کیا ملا؟ دیکھیں کہ اس کو آسمانی مقاموں میں بٹھا دیا اور اس کو ہر نام سے زیادہ اونچا کر دیا. اور ہمیں کیا برکت دی ہے کہ ہمیں بھی اس کے ساتھ بٹھایا. اس نے کہا کہ تم میں سے جو غالب آئے اس کو میں اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. لیکن امیجن کریں مسیح کے ایک مہینہ لے کر دس کہانی دیکھو اور ٹیٹو بنے ہیں دیکھو یسوع مسیح کو مجھے دس پر بٹھاؤ ایسے دنیا جیسے یا بالکل ہی گے بن کے جاؤ گے نا کیونکہ یہ روٹی لے کے اس کو لے جاؤ میری آنکھوں کے سامنے میں تمہیں نہیں تھا. اور نے کہا کہ اچھا یہ تو چلو بیچارے مذاق کریں لیکن obviously جو گناہ میں پڑے ہیں ان کے لیے دعا کریں. آپ امیجن کریں کہ لکھا ہے کہ وہ آ کے کہیں کہ ہم نے تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا، ہم نے موت سے کی. ہمارا بڑا نام تھا. وہ تو میں جاتا تھا چرچ میں تو وہاں پہ جگہ نہیں ہوتی میں تم کون ہے رشتہ ہی ہے میرے عزیزو. دس از ویری ویری امپورٹنٹ ویری ویری امپورٹنٹ. اور آگے جا کر لکھا ہے کہ تاکہ اپنی اس مہربانی سے جو یسوع مسیح نے ہم پر آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے. تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے. کوئی شخص اگر اٹھ کے کہے کہ میں موسیٰ کی شریعت پر عمل کروں گا تو میں نجات پاؤں گا یا میں کسی صحیفے پر عمل کروں گا تو نجات پاؤں گا، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس پر عمل کرنے سے آپ کو نجات نہیں ملے گی. یہ نجات آپ کا ریوارڈ نہیں ہے. سبت رکھنے سے نجات نہیں تھی ملتی، کیونکہ یہودی سارا زندگی سبت رکھتے تھے. نجات سبت رکھنے سے عیدیں منانے سے نہیں ہونی تھی. نجات جو ہے وہ یسوع مسیح کو ماننے سے ہونی ہے. اور لکھے کہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات ملی ہے، بخشش ہے، یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے، ورنہ ہم میں سے کسی کی نجات بہت بڑی ہوتی، کسی کی چھوٹی سی نجات ہوتی. کہنے لیا بہت بڑی نجات ہے کہتا ہے اس کی نجات کو گاڑی میں بھی نہیں آتی، ادھر میں بھی تھوڑی سی چھوڑ آتا ہے. اور یہ آتے ہیں نجات میں اگر جیبا کھولا رہتا ہے ایسا نہیں. لیکن جو صبح بھی تھا اس کو بھی اتنا ہی ملا، جو شام کو ہے اس کو بھی پترس کو بھی اتنی بلیسنگ ملی جتنی آپ کو ملی. ہاللیلویا. پترس وہ تھا جس نے کہا کہ میں نے شراب نہیں پی ہوئی، میں نشے میں نہیں ہوں، بلکہ خدا کا روح مجھ پر ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا کہ تو اٹھ اور چل کے اور لنگڑا اٹھ کر چلنے لگے. آپ کے پاس بھی وہی نجات ہے کیونکہ ایمان سے ملی، فضل سے ملی ہے. نجات جو ہے خدا کا فضل ہوا ہے. اور یہ اگر آپ کو کوئی بہکاوا دے، دھوکہ دے اور کہے کہ یہ اچھے سے کام کرو تو پھر جو ہے وہ یہ سب کچھ اس طرح. تو میں بہت سارا ہدیہ ڈال کر میں جا کر بندے کو مارتا ہوں کچھ بھی کرنا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ یعنی ہمارا فنڈ اتنا اس ٹائم پہ کرو گے، اس مہینے میں کرو گے تو آپ کو اتنا زیادہ مل جائے گا. ایسے نہیں، اٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹس بیکاز اگر تو اپنے دل کو کھولے، اگر تو اپنے منہ سے اقرار کرے اور یہ مان لے گی اس میں. لیکن نجات پانے کے بعد کیا ہے؟ لکھے کہ ایمان سے نہیں ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. کل کو یہ نہ ہو کہ عمران بھائی کہ میں پادری جسیم صاحب تو زیادہ میرے پاس بہت زیادہ نجات ہے، ان کی نجات کم ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے میں روز چیک کرتا ہوں وہ نجات لے جائے گا پہلے ہڈی بڑی بچے لے کے آ میں تو دیکھو میں کہ وہ پہ آنا نجات میری زیادہ ہو گئی، اس کے ساتھ چیک ہے میرے نجات بہت زیادہ نہیں. ایسا نہیں، کوئی فخر نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے یہ میری مزدوری ہے. نجات آپ کی مزدوری نہیں ہے، نجات آپ کی مزدوری نہیں ہے، آپ پہ رحم ہوا ہے. ہم میں سے کوئی اس لائق نہیں تھا کہ یہاں پر آتا، لیکن اس شخص کی مانے جس نے نا باہر کھڑے ہوئے اپنا سینہ اپنی چھاتی پیٹے اس نے کہا کہ خداوند میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اندر جاؤں. اور وہ دوسرا کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا میں نے یہ ہدایت بھی دی، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، میں نے وہ سائڈ کر اس کو اندر لے گا کیونکہ ہی از دا ون ود دا رائٹ ہارٹ. ہاللیلویا. راج ہارٹ کی بات ہی ہو رہی ہے. لیکن آگے کیا کہتا ہے؟ نجات تو ایک جیسی ہے لیکن there will be one thing that would be different, that is called reward. کیا؟ ریوارڈ، پھل جو آپ کا اجر ہے. نجات آپ کی برابر ہے سب، اجر فرق ہوگا، اجر فرق ہوگا. کیا کہتا ہے کہ کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے. یعنی نجات ہم نے کس لیے پائی ہے؟ تاکہ ہم کیا کریں؟
اعمال کریں، کیونکہ اگر آپ کا ایمان آپ کے عمل کے ساتھ نہیں جڑا تو وہ مردہ ہے۔ شریعت پر عمل کرنے سے آپ کو نجات نہیں تھی ملنی، لیکن نجات پانے کی وجہ سے اب آپ کو خدا کے حکم کو ماننا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کا فائدہ ہو۔ فائدہ آپ کو پہلے نہیں تھا نا، اب آپ کا فائدہ ہوگا کیونکہ آپ نے نجات پا لی ہے۔ اور میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتیوں اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا میں مال کی طرح نیک رکھی، دوسرا اس پر عمارت ہوگا، بس ہر ایک خبردار ہے کہ وہ کیسی عمارت ہوتا ہے۔ سو آپ نے نجات کے بعد جو کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ عمارت کو اینٹ پر اینٹ رکھ رہے ہیں، اینٹ پر اینٹ رکھ رہے ہیں آپ، اور لکھا ہے کہ ہر کوئی خبردار ہے کہ وہ کیسی عمارت ہوتا ہے، کیونکہ سوائے اس نیو کے جو بڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ یعنی نجات جو ہے وہ کسی اور سورس سے آپ کو نہیں ملے، اونلی جیسس، اونلی یشوع، اونلی یسوع مسیح جو ہے آپ کو وہ دے گا۔ لیکن کوئی اس پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا پھر لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردا رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ وہ دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا اور وہ اس کام کو بتا دے گا۔ یہ جو بپتسمہ، آگ کا بپتسمہ جس کو کہا جاتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں آیا ہوں، میں یہاں پر آ کر آگ لگا دوں گا خداوند نے، اور پانی اور لکھے کہ روح اور آگ سے بپتسمہ دے۔ یہ آخری زمانے کی بات ہے، اور لکھے کہ ہر ایک کا کام آزمایا جائے گا کہ کیسا ہے، جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان پائے گا، خود بچ جائے گا وہ جلتے جلتے۔ سو آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کا ریوارڈ وہاں پر سیٹ کیا جائے گا، آپ کی جو ہے وہ حیثیت وہاں پر آسمان میں سیٹ کی جائے گی۔ انٹری تو آپ کو، ٹکٹ تو آپ کے پاس سیم ہی ہے، ٹھیک ہے، انٹری آپ کے پاس سیم ہے، پاس وہی ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ ڈٹرمن کیا جائے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص جس نے 5 سے 10 توڑے بنائے تھے اس کو کتنے شہروں پر اختیار ملا تھا؟ 10 شہر۔ جس نے 2 سے 5 بنائے تھے اس کو کتنے شہروں پر ملا تھا اختیار؟ 5 شہر۔ دونوں کے اختیار میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیم ہے، ریوارڈ اس کو زیادہ ملے گا جو توبہ کرنے کے بعد راست بازی کی زندگی بسر کرے۔ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ایک شخص توبہ کر لی اور اس کے بعد اس نے کبھی بائبل نہیں کھول کر پڑھی، اور ایک شخص جو واقعی خدمت کر رہا ہے اور واقعی خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتا ہے، خدا کو سیم ڈیل کرے؟ توبہ اور بپتسمہ میں سے شاید نجات دونوں پا گئے، لیکن آگے کے بادشاہ میں آگے جائیں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ تم میں سے جو کوئی ان حکموں کو مانے گا اور اس پر عمل کرنا سکھائے گا، وہ بادشاہ میں کیا کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ اونچا کیا کیا جائے گا؟ بڑا کیا جائے گا، اور جو ان کو توڑ دے گا اور توڑنا سکھائے گا وہ کیا کیا جائے گا؟ چھوٹا کیا جائے گا۔ سو اس فارمولے کو ہم سمجھیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے چونکہ یہ کام کیے ہیں تو میں نجات پاتا ہوں، وہ غلط ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ نجات نہیں پاتا۔ نجات پانے کے لیے اس کی توبہ کریں، بپتسمہ لیں، خدا ان کے پاس ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کو اگر بادشاہ میں بڑا یا چھوٹا کیا جائے گا وہ یہ کہ اس لیول پہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم مردوں جیسے زندگی تو نہیں کر سکتے۔ تو اس کلام کا آج کے جو میسج کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مردے تھے، مسیح نے ہمیں زندہ کیا، ہماری جو لائف چینجنگ مومنٹ ہمیں مل گئی ہے۔ دنیا جیسے نہیں بننا، اور آپ کے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب دنیا جیسا ہو رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور یقین جانیں کہ آپ کو نجات ملی ہے وہ صرف اور صرف خدا کا رحم آپ پر ہوا ہے، اور اب آپ کا فرض ہے کہ اس رحم کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کے حکموں پر عمل کریں، نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہو، تاکہ ہم خداوند کی آمد کے لیے تیار رہیں۔ خدا آمین۔